اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تم عبادت کرو اپنے رب کی۔ اے لوگو، تم عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے، جس نے تم کو پیدا کیا اور ان کو بھی، یعنی ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تتقون، پرہیزگار بن جاؤ۔ آیت کریمہ کا مطلب ہے کہ عام انسانوں کو دعوت دی گئی ہے، خطاب کیا گیا ہے، آگاہ کیا گیا ہے۔ یہاں بات مسلمانوں کی نہیں ہے، نہ مومنوں کی ہے، بات ہے لوگوں کی کہ اے تمام لوگ، وہ لوگ جو دنیا میں ہیں، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انسان کو پیدا کرنا بڑا احسان ہے۔ انسان کی ایسی صورت، انسان کی ایسی تقویم، انسان کی ایسی ساخت پوری کائنات کی مخلوقات میں کسی دوسری جگہ نظر نہیں آئے گی آپ کو، جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پر اس کا تذکرہ آیا بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو بھی۔ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ ذہن بن گیا تھا کہ ہم تو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن جو ہم سے بڑے بڑے جن کی یہ پوجا کرتے تھے، جن کی پوجا کرتے تھے بت بنا کر کے، شاید وہ خدائی میں شریک ہیں اور وہ خود بخود ہی پیدا ہو گئے ہو، یا ان کا اپنا اقتدار ہو، اختیار ہو۔ تو یہ غلط فہمی بھی دور کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ جس طرح تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اسی طرح تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تمہاری اور ان کی پیدائش میں کوئی فرق نہیں ہے کسی قسم کا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ یا بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی عبادت کر کے۔ اب یہ اعلان تو عام ہے، لیکن اس سے خاص طور پر اہل مکہ کو مخاطب کیا گیا ہے کہ جو ایک طرف تو کہتے تھے کہ کائنات کا خالق اللہ ہے، دوسری طرف چھوٹی مخلوق کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، شرک کرتے تھے۔ ان کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، کسی انسان نے، کسی اور شخصیت نے انسان کو پیدا نہیں کیا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ اب الذی، یہ پیچھے کی طرف اشارہ ہے کہ کس خدا نے تمہیں پیدا کیا۔ الذی، وہ خدا یا وہ ذات
جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، فراش، فرش، اور آسمان کو چھت، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، اور اتارا آسمان سے پانی، اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالا اس کے ساتھ پھلوں کو، فأخرج بہ، تو نکالا بہ اس کے ساتھ، یعنی پانی کے ساتھ، من الثمرات، پھلوں کو، تمہارے رزق کے لیے، تمہاری روزی کے لیے۔ اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، لہذا تم نہ بناؤ اللہ کے شریک، لہذا تم نہ بناؤ اللہ کے شریک، جب کہ تم جانتے ہو، تم نہ بناؤ اللہ کے شریک جب کہ تم جانتے ہو۔ یہ اللہ کی قدرت کی طرف اشارہ ہے، یا بتایا گیا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اس نیل کو، آسمان کو چھت کے طور پر تمہارے سر پر کھڑا کیا، زمین کو بچھونا بنایا، بچھایا۔ اس کا مطلب ہے کہ زمین کو ہموار بنایا جس میں تم بود و باش اختیار کرتے ہو، رہتے ہو، اپنے مسکن اور مکان بناتے ہو۔ اگر یہ زمین بھی پہاڑوں کی طرح اوپر نیچے ہوتی تو پھر آدمی کا رہنا اس میں مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو اب اللہ کے لیے کوئی شریک نہیں بناؤ، انداد، اور تم جب کہ تم جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اور اگر تم شک میں ہو، اور اگر تم شک میں ہو اس سے، مما منع اس سے جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، بندے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم لے آؤ ایک صورت اس جیسی، تو تم لے آؤ، فاتو تم لے آؤ، بصورتن ایک صورت، من مثلی اس جیسی، تم لے آؤ ایک صورت، من مثلی اس جیسی، اور تم بلا لو اپنے مددگاروں کو، شہداءکم منا مددگاروں کو، اور تم بلا لو اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا،
ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہاں قرآن کا تذکرہ ہے اس آیت میں، اس کے اگلی آیت میں بھی، کہ قرآن نے دعوت دی اللہ کے معبود ہونے کی، رسول اللہ کے نبی ہونے کی، جزا اور سزا کی قرآن نے اعلان کیا۔ تو یہ لوگ قرآن میں شک کرتے تھے کہ یہ تو محمد کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، یا کچھ ایک گروپ ہے جو ان کو ڈکٹیٹ کراتا ہے یا پڑھاتا ہے یا بنا کے ان کو یہ قرآن دیتا ہے، اور یہ آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، یا یہ کہانیوں کی طرح ہے جو ایران کے علاقوں میں، کسرا کے علاقوں میں ایک پڑھی جاتی تھی اس قسم، یا جن کوئی ہے جنات میں سے جو ان کو بتاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس قرآن میں تمہیں شک ہے تو تم بھی ایسی کوئی صورت بنا کر کے لاؤ۔ قرآن میں متعدد مقامات پر پہلے 10 صورتوں کے متعلق کہا گیا تھا، اور پھر ایک صورت کی بات آئی کہ 10 صورتیں تو نہیں بنا سکتے نا قرآن جیسی، ایک صورت بنا کر کے لاؤ۔ اب ایک صورت کوئی بڑی بھی نہیں بناؤ، انا آتیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانک هو الابتر والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ چھوٹی صورتیں ہیں، اس جیسی کوئی چھوٹی صورت بھی بنا کر کے لاؤ، اور اپنے تمام حمایتوں کو بلا لو، مددگاروں کو، حمایتیوں کو، اللہ کے سوا ان سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اب آگے قرآن کی تحدی ہے، یعنی چیلنج ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر تم نہ کر سکو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر سکو یہ کام، بریکٹ میں لکھنا یہ کام، اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے، تو تم بچو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے کہ ایسا کرو اور ہرگز نہیں کر سکو گے۔ آج تک یہ قرآن کا چیلنج موجود ہے۔ تو پھر اس آگ سے بچو، دوزخ کی آگ سے۔ انسان بھی اس کا ایندھن ہے اور پتھر بھی۔ پتھر سے مراد ہے وہ پتھر جن کی مورتیں بنا کر کے دنیا میں بت پرست پوجتے تھے، ان کو بھی ڈالا جائے گا دوزخ میں، تاکہ ان کو معلوم ہو سکے کہ جن کو ہم پوجتے تھے ان کا یہ حال ہے، تو یہ ہمارا دفاع کیا کرتے، بچا کیا کرتے۔ یہ ان کی رسوائی کے لیے، بتوں کی رسوائی ہو یا نہ ہو وہ تو بے جان ہے، لیکن ان لوگوں کی رسوائی کے لیے جنہوں نے ان کو اپنا خدا بنا لیا تھا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور خوشخبری سناؤ ان لوگوں کو، بشارت سناؤ ان لوگوں کو، یا خوشخبری سناؤ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ بے شک ان کے لیے باغات ہیں، بے شک ان کے لیے باغات ہیں، جنات، جنت کی جمع ہے، جنت مانا ایک باغ، جنات مانا باغات، جاری ہو بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، بہتی ہیں، تجری مانا بہتی ہیں، ان کے نیچے نہریں، کلما جب بھی ان کو دیا جائے گا، ان کو رزق دیا جائے گا اس میں سے، جب بھی ان کو رزق دیا جائے گا اس میں سے یا ان میں سے، یعنی باغات میں سے، کوئی پھل، من ثمرۃ، کوئی پھل، کوئی پھل رزق کے حوالے سے، رزق کے طور پر یا رزق کے حوالے سے، کوئی پھل، کوئی پھل رزق کے حوالے سے یا رزق کے طور پر، تو کہیں گے یہ تو وہی جو ہم کو دیا گیا تھا اس سے پہلے، یہ تو وہی ہے جو ہمیں دیا گیا تھا اس سے پہلے، یہ تو وہی ہے جو ہمیں دیا گیا تھا اس سے پہلے، اور وہ دیا جائے گا، دیے جائیں گے اس سے ملتا جلتا، اور وہ دیے جائیں گے اس سے ملتا جلتا۔ اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہیں پاکیزہ، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت کا مطلب ہے اب یہ بات کا رخ دوسرے گروہ کی طرف ہے جو اس قرآن پر ایمان لائے، رسول اللہ پر ایمان لائے، تصدیق کی، ایمان لائے اور اچھے عمل بھی کیے۔ ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے، لازم و ملزوم ہے۔ ایمان جو ہے وہ ایک درخت ہے تو اس کے برگ و بار، سرسبزی، پتے اور پھل، یہ اس کا ثمر ہے، عمل ہے۔ بغیر ثمر کے جو درخت ہوتا ہے وہ کسی کے کام کا نہیں ہوتا۔ جو درخت پھل دیتا ہے
سایہ دیتا ہے، خوشنما لگتا ہے، وہ دوسروں کے کام بھی آتا ہے۔ مومن کی مثال بھی ایسی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات ہے کہ ان کو باغات ایسے ملیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ نہریں بہنے کا مطلب، ہم تو سب شہری ہیں، اصل تو باغات سے ہمارا کم ہی تعلق ہے۔ تو اصل میں عرب میں باغات وہ اچھے بناتے تھے کہ جو اونچائی پر ہو، باغات اونچائی پر ہو، اور پھر ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں، پانی ہو، اس پانی سے پھر دوسری کھیتی بھی کرتے تھے تھوڑی بہت۔ تو وہ باغ اچھا ہوتا تھا جو اونچائی پر ہو، بلندی پر۔ تو جنت کے باغات کا یہ ذکر کیا گیا ہے۔ پھر ان باغات میں سے جب جنتیوں کو پھل دیا جائے گا تو پھل دیکھ کر کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، یعنی دنیا میں۔ جیسے زیتون ہے، دوسری چیزیں بہت ساری جن کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، انجیر ہے، زیتون ہے، دوسری چیزیں، تو کہیں گے کہ یہ تو ہمیں پہلے بھی ملا تھا۔ لیکن یہ نام میں اور شکل و صورت میں کچھ ملتے جلتے ہوں گے، لیکن ذائقہ وہ تو جنت کے پھل کا ذائقہ آج تک کسی نے چکھا ہی نہیں ہے جانے سے پہلے۔ لیکن وہ کہیں گے کہ یہ سا پھل تو ہم نے دنیا میں بھی دیکھا تھا۔ اور ان کی بیویاں ہوں گی پاکیزہ، کا مطلب ہے کہ کوئی گھر کتنا خوبصورت اور سب چیزیں اس میں موجود ہوں، لیکن اگر اس میں اہل خانہ نہ ہو تو آدمی جو ہے اس کا دل نہیں لگتا، اور سکون اور اطمینان نہیں ملتا۔ سکون اور اطمینان انسان کو بیوی اور بچوں سے حاصل ہوتا ہے۔ تو دنیا میں اس طرح ہے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا، یہ باتیں جو ہیں قرآن نے کیوں فرمائی ہیں؟ اس لیے فرمائی ہے کہ دنیا میں جن چیزوں پر لوگ فریفتہ ہوتے ہیں یا اس کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں اور اپنا دین ایمان بھی بیچ دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ دنیا میں تم اگر ایمان اور عمل صالح کرتے رہے تو اس سے بڑھ کر کے یہی انعامات آخرت میں اللہ نے تمہارے لیے دیا۔ ٹھیک ہے؟ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ بے شک اللہ نہیں شرماتا، لا یستحی نہیں شرماتا، بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے مثال، کہ وہ بیان کرے مثال کوئی سی بھی، کہ وہ بیان کرے مثال کوئی سی بھی مچھر کی، بعودتاً منا مچھر کی، یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہو، مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہو۔ فامل لکھ لیا، مچھر کی یا جو اس سے بڑھ کر ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ،
تو جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے. جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. من ربہم، اور لیکن جو لوگ کافر ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کے ساتھ. اور لیکن وہ لوگ جو کافر ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے اس مثال کے ساتھ. وہ اللہ بریکٹ میں لکھنا، وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ بہت ساروں کو اور ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ بہت ساروں کو. وہ گمراہ کرتا ہے اس سے بہت ساروں کو اور ہدایت دیتا ہے اس سے بہت ساروں کو، بہتوں کو. وما يضل به الا الفاسقين، اور وہ نہیں گمراہ کرتا اس کے ساتھ مگر فاسقوں کو. اور وہ نہیں گمراہ کرتا، وما يضل، اور وہ نہیں گمراہ کرتا اس کے ساتھ مگر فاسقوں کو. وہ نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر فاسقوں کو. ترجمہ لکھیں کہاں سے؟ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، گمراہ کرتا ہے وہ اس سے بہتوں کو اور ہدایت دیتا ہے بہتوں. وما يضل به الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے، وہ نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر فاسقوں کو. آیت کا مطلب ہے کہ قرآن آیا ہے انسان کو سمجھانے کے لیے، تو قرآن میں مثالیں دی جاتی ہیں وہ جس سے انسان واقف ہے، جن سے مانوس ہے، جن چیزوں سے جو اس کے مشاہدے میں، جو اس کے سامنے روزانہ آتی جاتی ہے. اس میں پہاڑ بھی ہیں تو درخت بھی ہیں، بیلیں بھی ہیں اور جانور بھی ہیں، بڑے جانور بھی ہیں، چھوٹے جانور بھی ہیں، مکھی بھی ہے، مچھر بھی ہے، ہاتھی بھی ہے. اس کی مثالیں جب دی جاتی ہیں قرآن میں تو ایمان والے تو کہتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے یہ سب حق ہے، لیکن کافر کہتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو اس میں مچھر کا تذکرہ چھوٹی سی چیز کا کیوں ہے، مکھی کا تذکرہ کیوں ہے، پھر کوئی کوے کا تذکرہ کیوں ہے، کبوتر کا تذکرہ یا کسی اور چیز کا تذکرہ کیوں ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال دینے میں شرماتا نہیں ہے، وہ چھوٹی چیز کی مثال دے یا بڑی کی، اس لیے کہ یہ کتاب انسانی ہدایت کے لیے. اور اس سے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور بہت سارے ہدایت پا جاتے ہیں. وما يضل به الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ ہوتے اس سے مگر فاسق لوگ. فاسق کس کو کہتے ہیں؟ فاسق نکلا ہے فسق سے.
فسق کہتے ہیں کہ جو دائرے سے باہر نکل جائے، اسلام کے دائرے سے باہر نکل کے کام کرے اس کو فسق کہتے ہیں، اور جو یہ کام کرے اس کو فاسق کہتے ہیں۔ اور یہ فسق جو ہے چھوٹا بھی ہے اور بڑا بھی ہے۔ چھوٹا فسق جو ہے وہ آدمی حلال کے خلاف کام کرے، حرام کا، تو یہ بھی فسق ہے، اور حلال کو حرام جانے یہ بھی فسق ہے۔ اسی طرح جو آدمی بڑھتے بڑھتے خدا کا انکار کرے یہ بھی فسق ہے، فاسق اسی کو کہتے ہیں۔ اب اس کی تھوڑی سی تشریح آگے آ رہی۔ اچھا، تشریح کیوں آتی ہے قرآن میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اچھا مجھے اس پر بڑا اعتماد نہیں ہے، تو ایک مقولہ سمجھ لیں، یہ ہے کہ ان القرآن یفسر بعضها بعضا۔ مثال ہے، حضور کی طرف منسوب نہیں کرتا میں اس کو ابھی جب تک کنفرم نہ ہو جائے، کہ قرآن خود اپنی بعض آیتوں کی خود تفسیر بیان کرتا ہے۔ ایک جگہ اجمال ہے تو دوسری جگہ اس کی تفصیل ہے، اور اس کی تفسیر بھی آ جاتی ہے۔ تو یہاں بھی تشریح اسی طرح ہے۔ یہ فاسقین کون لوگ ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اب یہ اس کا ڈیفینیشن یا تشریح یا توضیح وضاحت ہے کہ کون ہیں فاسقین؟ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، اس کے پختہ ہونے کے بعد، من بعد میثاقہ، من بعد منا اس کے بعد، میثاقہ منا اس کے پکا ہونے کے بعد، اس کے پکا ہونے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کا اللہ، جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے اس کے متعلق حکم دیا ہے، اللہ نے اس کے متعلق، امر اللہ منا حکم دیا ہے، بھی منا اس کے متعلق، کس کا حکم دیا اللہ نے؟ ان یوصل، کہ اسے جوڑا جائے، کہ اسے جوڑا جائے یا ملایا جائے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں۔ وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے۔ اب یہ وضاحت آئی ہے فاسقین کی، کہ ایک تو اللہ کے ساتھ جو عہد کیا ہے انہوں نے یا کرتے ہیں، پکا ہونے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اس میں وعدے بھی آ جاتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کرا آدمی یہ بندوں کے ساتھ کرتا ہے، اس کو توڑتا ہے۔ اور جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جوڑنے کا، اس کو وہ توڑتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جڑے رہو، قرابت داروں کے ساتھ جڑے رہو۔
اور لیکن یہ اس کو توڑتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا امر ہے۔ صلہ رحمی مشکل کام تو ضرور ہوتا ہے، لیکن ہے بہت بڑے ثواب کا، اور نبی آئے اسی لیے دنیا میں کہ لوگوں کو ملا کر کے رکھیں، جدا نہ کریں، تفرقہ نہ ڈالیں، ٹکڑے ٹکڑے نہ کریں، اور ہمارا عمل بھی ایسا ہونا چاہیے۔ سوائے ان لوگوں کے جو خدا سے بغاوت پر آمادہ ہیں، ان کے متعلق تو ہم روزانہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وعدہ روزانہ آپ بھی کرتے ہیں۔ وتر میں جو پڑھتے ہیں آپ دعائے قنوت، اس میں کیا ہے؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے اللہ ہم جدا ہوتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اس شخص کو اپنے حال پر، یا دور کرتے ہیں جو تمہاری نافرمانی کرتا ہے۔ ہم بھی یاد کرتے ہیں اللہ، لیکن ہم نماز سے باہر ایسا عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ ٹھیک ہے؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، حالانکہ تم مردے تھے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم مردے تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، تو اس نے زندہ کیا تمہیں۔ پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ ہاں، تو اس نے زندہ کیا تمہیں، تو اس نے زندہ کیا تمہیں۔ پھر وہی موت دے گا تمہیں۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا تمہیں۔ ثم مانا پھر زندہ کرے گا تمہیں، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی یہاں دو موتوں کا ذکر ہے۔ موت تو ایک ہی مرتبہ آتی ہے، لیکن ایک موت ہے کہ ہم پہلے کچھ نہیں تھے، عدم سے وجود میں آئے، وہ بھی ایک موت کی شکل تھی۔ جب آدمی تھا ہی نہیں، وہ بھی موت کی شکل تھی۔ دوسری موت تو آنی ہے ہر انسان کو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ تمہیں عدم سے وجود میں لایا ہے، پھر تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہیں اٹھانے پر قادر نہیں ہے کیا؟ جس اللہ نے یہ کیا، ٹھیک ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، جو کچھ زمین میں سب کا سب۔ پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف۔ استوا مانا متوجہ ہوا،
فسواہن سبع سماوات، تو اس نے ٹھیک بنا دیے، تو نے ٹھیک بنا دیا انہیں 7 آسمان، تو اس نے ٹھیک بنا دیا انہیں 7 آسمان، سبع مانا 7، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی انسان تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، وہ دوبارہ اللہ کو پیدا کرنے میں کیا مشکل آئے گی؟ اللہ تو وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ، اور پھر آسمان کی طرف توجہ کی تو ایک آسمان نہیں 7 آسمان بنا دی اللہ تعالیٰ نے۔ جب اتنے بڑے آسمان اللہ نے بنائے، ہم تو ایک ہی آسمان دیکھتے ہیں، تو وہ ہر چیز کو جانتا ہے، آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، فوق میں ہو، تحت میں ہو، کہیں بھی اس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ نے بیان کیا تھا اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، آسمان اس طرح بنایا، اگر آسمان نہ ہو تو کیا ہے؟ اس کے بعد کچھ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ آسمان اگر چھت نہ ہو، آسمان میں چھت تو پھر کیا؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک جوڑ بنایا ہے، آسمان نہ ہو تو زمین کا جوڑ کیا ہوگا؟ خلا رہ جاتا نا۔ دوسرا سوال ہے کہ ایک مثال جو اللہ نے بنایا کہ مثال کے طور پہ ایک کلو ملے گا، تو پہلے تو یہ تھا کہ تصویر بڑی بڑی بہت ہے، لیکن ان کے اندر یہ آج تک مطلب کسی کے اندر کی ہمت ہوئی اللہ تعالیٰ کلام ایسی طاقت ہے کہ ایک کلو کے لیے مثال ملا ہے۔ وہ ایک صورت بنا کے نہیں لائے، عرب اتنا عربی اچھی جانتے تھے، انہوں نے بنائی تھی لیکن جب انہوں نے کعبے میں لٹکائی وہ صورتیں قرآن کے مقابلے پر، تو ان کے بڑے بڑے شاعروں نے، بڑے بڑے اسکالرس نے آ کر کے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا، یہ تو قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے اتار دو اس کو۔ کوشش تو کی تھی، ابھی کی تھی، فرقان کے نام سے کویت میں قرآن چھپا تھا نا ایک 9/11 کے بعد، تو کوشش تو میرا یہ سوال یہ کہ پہلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ پاک نے تمہیں پیدا کیا اور تم اس کی عبادت کرو تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، پرہیزگاری ملے یا اللہ کا ڈر ملے۔ تو کیا ہم اسے مراد دے سکتے ہیں کہ پرہیزگاری اللہ کا ڈر حاصل کرنا ہے تو بنیاد اللہ کی عبادت ہے؟ بالکل، یہ اصل میں مشرکوں کے لیے خاص طور پر ہے جو اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ دوسرے مقصد یہ کہ ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ سما ہو جاؤں، کیا نیند آنا اور پھر بیدار ہونا، کیا ادھر یہ مثال آ سکتی ہے؟ نہیں، یہ مثال نہیں ہے، وہ دوسری جگہ کئی جگہ قرآن میں مثال ہے نیند کی، کہ وہ اللہ ہے جو تمہیں موت دیتا ہے رات کو اور صبح کو تمہیں زندگی دیتا ہے، وہ نیند کی مثال ہے۔ تو یہ پریکٹس ہے آدمی کے لیے نیند بھی، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا اللہم ارحمنا وانصرنا وعافنا وعدنا وارزقنا واحفظنا واشفنا ربنا انک رؤوف رحیم۔ جزاکم اللہ خیرا۔